فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے آخر حصے میں داخل ہو چکے ہیں. اب بس یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ رمضان نے الوداع کی اپنی تیاری شروع کر دی. یعنی کہ جب مسافر آتا ہے، کچھ دن ٹھہرتا ہے اور جانے سے پہلے جب اپنا سامان باندھتا ہے تو رمضان نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا. تو سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کے روزوں کو پورے طور پر ادا کرا، الحمدللہ. اور اس کے بعد خاص طور پر وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اپنے گھر بار کو، معاملات کو، ملازمت کو، تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے حکم پر مسجد میں اعتکاف کے لیے آ کے بیٹھ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو اور اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرمائے. میرے عزیزوں، یہ جو رمضان ہم پر گزرا ہے، یہ گزشتہ رمضان سے یا اس کے پہلے کے رمضانوں سے کافی الگ ہے. کافی الگ رمضان تھا یہ. یہاں پر مسلمان عام طور پہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اس کی برکت سے، اس کے کرم سے پر نور ہو جاتے ہیں، ان کے دل ایمان سے لبریز ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے. وہیں اس سال رمضان میں کچھ جگہ یہ بھی دیکھنے کو ملا، بلکہ عام طور پر مسلمانوں میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک طرح کی مایوسی تھی، ایک طرح کی گھبراہٹ تھی، ایک طرح کا ڈر تھا کہ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں آگے کیا ہوگا، اب کیسے کریں گے، کس طرح سے زندگی گزاریں گے، کس طرح سے کاروبار سنبھالیں گے، کس طرح سے اپنے دین پر قائم رہیں گے، کس طرح سے اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے، کس طرح سے اپنے اسلامی شعار کی حفاظت کریں گے، کس طرح سے اپنی اذان کی حفاظت کریں گے. تو میرے عزیزوں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ یہ حالات جو مسلمانوں پر آ رہے ہیں کوئی پہلی بار نہیں آ رہے. اس سے پہلے اس سے سخت حالات آ کے گزر چکے ہیں. اتنے سخت حالات آئے کہ کوئی انسان اگر اپنے گھر کے اندر بھی کلمہ پڑھتا تھا یا قرآن پڑھتا تھا یا نماز پڑھتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. اتنے سخت حالات آئے تھے مسلمانوں پر کہ حکومت نے روس میں اس طرح سے انٹیلیجنس کو عام کر دیا تھا کہ خبر دینے والوں کو، مخبروں کو
خوب بھاری قیمت دیا کرتے تھے، تو حالات یہ ہو گئے تھے کہ باپ اپنے بیٹے سے اپنا ایمان چھپا رہا ہے، شوہر اپنی بیوی سے اپنا ایمان چھپا رہا ہے، بیوی اپنے شوہر سے اپنا ایمان چھپا رہی ہے، بیٹا اپنے باپ سے ایمان چھپا رہا ہے، بھائی بھائی سے ایمان چھپا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ حالات ہو گئے تھے کہ پیسوں کی لالچ میں، حکومت کے عہدوں کی لالچ میں ایک دوسرے کی مخبری کرنا شروع ہو گئی تھی، اور مخبری گھر کے اندر تک داخل ہو گئی تھی، اور اتنے سخت حالات تھے کہ اگر معلوم چل جاتا تھا کہ فلاں شخص اسلامی شعار پہ عمل کر رہا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی، اس کو کہیں جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا تھا، اس کے کسی کاروبار کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، اس کے گھر کو نہیں توڑا جاتا تھا، بلکہ سیدھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ حالات اسلام نے دیکھے ہیں، اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو ابھی ابھی کے حالات ہیں۔ ہم صحابہ کے حالات کو دیکھیں، ہمارے رسول کے حالات کو دیکھیں، کتنی سخت زندگی گزری ہے، کتنے سخت حالات کا سامنا کرا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تپتی دھوپ میں عرب کی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی تھی، اس کے بعد بھی کیا صدا نکلتی تھی؟ احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، تم ظلم کے جتنے پہاڑ توڑ سکتے ہو توڑ لو، لیکن میں اپنے رب کی وحدانیت سے نہیں پھروں گا، میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، ان کے علاوہ بھی صحابی ہیں کہ غلام ہیں، عرب کی تپتی دھوپ، اس میں انگارے جلائے جاتے ہیں، اور ان انگاروں پر ان صحابی کو لٹا دیا جاتا ہے، مزید کوڑے برسائے جاتے ہیں، اور ان صحابی کے خون سے، چربی سے وہ انگارے بجھتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کیا وہ ایمان کو چھوڑنے پہ راضی ہوئے؟ بلکہ مزید یہ، کیا وہ اپنے نبی سے بدظن ہوئے؟ کیا وہ اپنے نبی سے مایوس ہوئے؟ کیا وہ اپنے رب سے مایوس ہوئے؟ ہرگز مایوس نہیں ہوئے، بلکہ یہ حالات جو ان پر آتے تھے وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتے تھے، ان کے یقین کو اور پختہ کر دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو وہی حالات ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہجرت کے واقعے سے ہم سب واقف ہیں۔ کون مسلمان ہوگا جو اللہ کے رسول کی ہجرت سے نہ واقف ہوگا؟ لیکن اس ہجرت کی روح سے ہم اکثر واقف نہیں ہیں، ہجرت کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہم اپنے اوپر تصور کریں، ہم اپنے محلے پہ تصور کریں، ہم اپنے گھر پہ تصور کریں کہ ہم میں وہ لوگ ہیں جن کے اچھے کاروبار ہیں، اچھی ملازمت ہے، گھر بنے ہوئے ہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، کئی مالے کے ہمارے گھر ہیں، ہم مال کے اعتبار سے مضبوط ہیں، ہم سوسائٹی میں اپنے اسٹیٹس کے حساب سے مضبوط ہیں، ہم اپنے وقار کے حساب سے مضبوط ہیں، اور اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ تمہارا گھر چھوڑ دو، تمہاری بیوی بچے چھوڑ دو، تمہارا کاروبار چھوڑ دو، تمہارا مال چھوڑ دو، اور اپنے گھر سے نکل جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو سب چھوڑ کے نکل جاؤ، اس لیے کہ جہاں تم رہ رہے ہو وہاں پر تمہارا دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تم کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر تمہیں صرف ایک چیز کا یقین ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں پریشان کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں جا کر کیا کریں گے نہیں پتا، کہاں رہیں گے نہیں پتا، کس کے ساتھ رہیں گے نہیں پتا، راستے میں کیا خطرے ہوں گے نہیں پتا، بس گھر چھوڑو اور نکل جاؤ۔ ہم ذرا تصور کریں کیا مشکل حالات ہوں گے ہم پر، اور کیا مشکل حالات دیکھے ہوں گے صحابہ نے، کس لیے؟ صرف دین کی خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے؟ صرف اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، کہ مکے میں آپ کا دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ چھوڑو اور مدینے چلے جاؤ۔ اور یہ ہجرت کا واقعہ بھی ایسا واقعہ ہے جو ہمیں بڑے اہم پیغام دیتا ہے، بڑے اہم سبق دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جب مدینے کا وفد آیا تھا،
جس کو بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہتے ہیں، کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، حج کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے آئے تھے، رات کا اندھیرا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، صرف بھتیجے کی محبت میں، بھتیجے کی حفاظت کے لیے کہ کوئی کہیں میرے بھتیجے پہ حملہ نہ کر دے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے اپنے بھتیجے کے ساتھ ہے۔ جب مدینے والے آپ سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہو گئی ہے، پورے مدینے نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک جو کام آپ اپنے صحابہ کو بھیج کے ہمارے اندر کیا کرتے تھے، آپ بذات خود تشریف لائیں مدینہ، اور مدینے کو اپنا مرکز بنائیں اور اپنے دین کی دعوت کو پھیلائیں۔ جب یہ معاہدہ چل رہا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ دیکھو تم لوگ بہت بڑی بات کر رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر حالات سخت ہو جائیں کہ نبی کی وجہ سے، نبی کو اپنے یہاں بلانے کی وجہ سے، نبی کی حفاظت کی وجہ سے حالات تم پر سخت ہو جائیں، تم نبی سے جان چھڑا لو، تم نبی کو اپنے شہر سے نکال دو اور اپنے آپ کو بری الذمہ کر لو۔ دیکھو جو کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کے کہنا، جو کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کرنا۔ تو مدینے کے لوگوں نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے خوب واقف ہیں، جہاں تک وفاداری کی بات ہے، جہاں تک ساتھ دینے کی بات ہے تو آپ یہ بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مدینے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم تلوار کی چھاؤں میں بڑے ہوئے ہیں، جنگ کرنا ہمارے لیے روزمرہ کا کام ہے، شہ سواری ہمارا سب سے پسندیدہ عمل ہے، ہم ہرگز نبی کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جہاں تک آپ وفاداری کی بات کر رہے ہیں تو ہم بخوبی واقف ہیں کہ ان کے کہ اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے، ان کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے کیا عرب کیا عجم پورا زمانہ ہمارا دشمن بن جائے گا۔ تو آپ بے فکر رہیے، جب تک ہمارے اندر ایک بچہ بھی زندہ ہے نبی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ پیغام رہتی دنیا تک اس امت کو بتا دیا کہ دیکھو اگر تم نبی کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہو، نبی کی زندگی پہ عمل کر رہے ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، صحابہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو حالات تو تم پر آئیں گے۔ حالات سے نہیں بچ سکتے، نہ آزمائش سے بچ سکتے ہو، نہ تکلیف سے بچ سکتے ہو۔ یہ ایک چیز بتا دی۔ آگے جب فتح مکہ کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کری تھی، تمام شرائط آپ کے خلاف تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بشارت رکھی تھی۔ بظاہر یہ دکھ رہا تھا کہ اب مسلمانوں کا زوال ہوگا، اب مسلمان قید ہو کے رہ جائیں گے، لیکن جسے سب زوال سمجھ رہے تھے حقیقت میں وہ مسلمانوں کا عروج تھا۔ تو یہ بھی عین وہی وقت ہے کہ جسے ہم ہمارا زوال سمجھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں زوال نہیں ہے، یہ اسلام کا عروج ہے، یہ اسلام کے عروج کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ اس روئے زمین پر نہ کوئی جھوپڑا ایسا بچے گا، نہ کوئی محل ایسا بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ اس روئے زمین کے ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری اس میں یہ ہے کہ ہم اس قابل بنے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف اگر بلا نہ سکتے ہو تو اسلام سے دور کرنے والے نہ بن جائیں۔ آج مسلمانوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانی فرمائی تھی اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا تخاصم فجر، کہ دیکھو منافقوں کی 4 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب
اس کے پاس کوئی امانت ہو تو امانت میں خیانت کرے، اور جب آپس میں کچھ گرم جوشی ہو جائے، کچھ جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ منافقوں کی نشانیاں تھیں۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال لیں، اکثریت وہ طبقہ ہے، بلکہ اگر میں بہت بچ کے کہوں تو 75% مسلمان وہ ہیں جن میں یہ چاروں خصلتیں پائی جاتی ہیں، جن میں یہ چاروں عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر اس سے بڑھ کے بات کروں، صرف آخری جو نشانی بتائی، گالی گلوچ کی نشانی بتائی، تو اس امت کا 95% طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہم تو وہ تھے جنہیں صحابہ کی مثال دی گئی، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ آپس کی دوستی کی گہرائی کا، آپس کی دوستی کی قربت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپس میں کتنی زیادہ گالیاں بک کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ جب جھگڑا ہو تو گالی بکے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے الفاظ بنا گالی کے ہو نہیں سکتے، بنا گالی کے ہم بات نہیں کر سکتے، چاہے ہمارے دوست ہو، چاہے ہمارے ملازم ہو، چاہے کوئی اور ہو، بنا گالی کے ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ امت تھی جس کو ابوبکر صدیق کی دوستی کی مثال دی گئی تھی، جس کو ابوبکر صدیق جیسا دوست دیا گیا تھا، دوست کی ایسی مثال دی گئی جس نے دوستی کا حق ادا کر دیا، دوستی کا حق بھی ایسا ادا کرا کہ نبی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، صرف ایک ابوبکر صدیق کا حق ادا نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ میں اللہ سے کہوں گا وہ میری طرف سے ان کا حق ادا کریں گے۔ ایسی دوستی اللہ کے رسول سے کی تھی، ایسی دوستی کی مثال دے کے گئے کہ صدیق کہلائے، تصدیق کرنے والے، اپنے دوست کی تصدیق کرنے والے۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ تم جن کی بات کرتے ہو، تم جن کی تعلیمات کو قبول کرتے ہو، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یہاں سے فلسطین چلے گئے، اور اسی رات میں فلسطین سے ساتوں آسمان پہ چلے گئے، اور ایک رات میں واپس بھی آ گئے۔ تو ابوبکر صدیق نے حیرانی سے کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ کیا یہ بات محمد نے کہی؟ بولے ہاں محمد نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تم نے سنی؟ ہاں اپنے ان کان سے سن کے آ رہا ہوں، تو سن لو۔ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو 100% سچ ہے۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ میرا رب دن میں فرشتوں کو محمد کے پاس بھیجتا ہے، اپنے پیغام کو محمد کے پاس بھیجتا ہے، تو اگر جو دن میں کئی بار فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پیغام بھیجتا ہے، اگر اس نے ایک بار ان محمد کو اپنے پاس بلا لیا تو کیا بڑی بات ہے۔ یہ دوستی کی ہمیں مثال دی گئی کہ ایسا دوست جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ہمارے دوست نہیں تھے، اللہ کے رسول کے دوست تھے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، صرف نام جانتے ہیں، کچھ فضائل جانتے ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں کہے۔ اس کے بعد بھی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے دل خوش ہو جاتے ہیں، دل نور سے بھر جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ دوستی نبھا کے گئے تھے۔ ایسا دوست جس کی دوستی کا اثر 1400 سال کے بعد بھی اس زمین پر موجود ہے۔ پورا عالم اسلام اس کی دوستی سے سرشار ہو رہا ہے، جو زندگی بھر بھی اپنے دوست کے ساتھ رہا، مرنے کے بعد بھی اپنے دوست کے پہلو میں سو رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جس امت کے پاس ایسی دوست کی مثال تھی، وہ امت آج اپنی دوستی کس طرح سے نبھا رہی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری دوستی کا سلام کیا ہوتا ہے، ہماری دوستی کا کلام کیا ہوتا ہے، ہماری دوستی کی الوداعی کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ امت تھی جس کو صحابہ جیسی مثالیں دی گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہے یہ امت؟ کس کے راستے پہ جا رہی ہے یہ امت؟ اور پھر اللہ سے یہ گلا کہ ہماری مدد کیوں نہیں آتی، بدر کے فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے ایسی قربانیاں دی، ایسی مثالیں پیش کی گئی کہ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرما دی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا، کہ دیکھو جب دشمن تم پر چاروں طرف سے دوڑ آئے، تمہارے سامنے بھی دشمن، تمہارے پیچھے بھی دشمن، چاروں طرف دشمنوں سے گھر گئے تھے، گھبراہٹ کا عالم یہ تھا، ڈر کا عالم یہ تھا کہ مارے ڈر کے آنکھیں چوندھیا گئی تھیں اور دل
حلق کو آ گئے تھے، اس وقت بھی صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ خدا کی قسم یہ تو وہی حالات ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں، انہی حالات کا تو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور ایسے جمع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ محمد کے جو ساتھی ہیں وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایسے صحابہ کی مثالیں جن کے پاس موجود ہو، وہ امت مایوس ہو رہی ہے۔ یہ اس امت کی شان نہیں ہے، یہ نبوت کا مزاج نہیں ہے، یہ نبوت کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے عزیزوں دھیان رکھو، کوئی بڑی بات نہیں، تمہارے کاروبار کو چھینا جائے گا، تمہارے گھر کو توڑا جائے گا، تمہاری جانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور تم جتنے اللہ کے قریب ہوگے تمہارے حالات اتنے سخت ہوتے جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک بات دھیان رکھو کہ اگر کسی گاڑی کو پہاڑ پہ چڑھائی چڑھانی ہو، پہاڑ کے اوپر چڑھانا ہو، تو اس سے پہلے کی جو رفتار ہوتی ہے، جو ڈھلان کی رفتار ہوتی ہے، اس پہ گاڑی کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ ڈھلان پہ گاڑی اتارتے وقت گاڑی کو تیز کر دیا جاتا ہے کہ جب چڑھائی آئے تو گاڑی آسانی سے اس چڑھائی پہ چڑھے اور اس چڑھائی کے عروج تک پہنچ جائے۔ تو یہ جو حالات ہم پہ آ رہے ہیں یہ ہرگز زوال نہیں ہے، یہ ہمارے عروج کی تیاری چل رہی ہے۔ باطل کا دیا بجھنے والا ہے، اسی وجہ سے پھڑپھڑا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب دیا بجھنے والا ہوتا ہے، دیے کا تیل ختم ہوتا ہے تو اس کی روشنی اور تیز ہو جاتی ہے، اس کا پھڑپھڑانا اور تیز ہو جاتا ہے، اس کی لو میں اور زیادہ تیزی آ جاتی ہے۔ تو باطل پھڑپڑا ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل کا وقت قریب ہے، حق کے غلبے کا وقت قریب ہے، اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ رحمت للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس وقت تک پوری ہو نہیں سکتی جب تک کہ پوری دنیا آپ کو رحمت للعالمین نہ مان لے۔ ابھی دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے جو آپ کو رحمت للعالمین نہیں مانتا، تو وہ وقت قریب ہے کہ پوری دنیا آپ کو رحمت للعالمین مانے گی، پوری دنیا آپ کی مثال پیش کرے گی، پوری دنیا آپ کے رستے پر چلے گی، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں اپنی زندگی کو تھما دے گی۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کیا ہم اس میں شامل ہوں گے کہ نہیں، کیا اس فضیلت میں ہمارا حصہ ہوگا کہ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس طرح سے چھانٹ کے الگ کر دیا جائے جس طرح سے ہری فصل کو، تازی فصل کو سوکھی ہوئی گھاس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ کسان جب نئی فصل بوتا ہے، نئے بیج ڈالتا ہے، نئے فصل کی تیاری کرتا ہے، تو جو پرانی فصل ہوتی ہے، جو سوکھ چکی ہوتی ہے، جس میں کوئی جان باقی نہیں ہوتی، تو اسے جلا کے راکھ کر دیتا ہے تاکہ یہ فصل آنے والی نئی فصل کو برباد نہ کر دے۔ تو میرے عزیزوں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کا جو ایمان ہے، ہمارے اندر کی جو شریعت کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، کہیں وہ سوکھ تو نہیں گئی، ہمارے اندر کا ایمان سوکھ تو نہیں گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوں اور آسمان پہ ہماری لسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ لسٹ عطا کر دی ہو کہ دیکھو میرے دین کے غلبے کا وقت قریب ہے، یہ نام نوٹ کر لو، یہ لسٹ اپنے پاس رکھ لو، ان لوگوں کو الگ کر دینا، ان لوگوں کو ختم کر دینا کہ اگر یہ میری امت میں باقی رہے تو نئے آنے والوں کو نقصان پہنچائیں گے، نئے آنے والے اسلام کے غلط تاثرات لیں گے۔ تو اسلام کی حقیقی تعلیمات کے لیے ان کا الگ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ دیکھو اگر تم اپنے دین سے روگردانی اختیار کرو گے، دیکھو اگر تم میرے نبی کی تعلیمات سے پیٹھ پھیرو گے، اگر تم میری شریعت سے پیٹھ پھیرو گے، تو میں تم کو ایسی قوم سے تبدیل کر دوں گا جو مجھ سے محبت کرے گی اور میں ان سے محبت کروں گا۔ اور تاریخ اس کی کئی مثالیں پیش کر چکی ہے،
تاتاری کون تھے؟ چنگیز خان کون تھا؟ اسلام کو ختم کرنے کا علم لے کے بلند ہوا تھا. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام کو اس روئے زمین سے ختم کرنا ہے. اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. بغداد جو مسلمانوں کا مرکز تھا، خلیفہ کا مرکز تھا، ایک دن میں 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو اس میں قتل کیا گیا تھا. کس وجہ سے؟ کہ اسلام کے نام لینے والوں کو ختم کرنا ہے. پھر جو نظام چلا، جو اللہ کا نظام چلا، نظام عالم کا نظام چلا، حق کے غلبے کا نظام چلا. علامہ اقبال کیا کہنے پہ مجبور ہو گئے؟ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کہ وہ لوگ جو اسلام کو ختم کرنے کا عالم لے کر بلند ہوئے تھے، وہی اسلام کے محافظ بن گئے، اسلام کے خیر خواہ بن گئے. ہمارے یہاں کی جو عظیم حکومت تھی، مغلیہ حکومت، یہ انہی تاتاریوں کی اولاد تھی. کیسے کیسے اللہ والے اس میں آئے. عالمگیر اورنگزیب جیسا ولی اللہ اس کے تخت پر بیٹھا، بہادر شاہ ظفر جیسا نیک اس کے تخت پر بیٹھا. یہ وہی چنگیز خان کی اولاد تھی. اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں حالات میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر سے کام لینا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اپنے رب کی مدد طلب کرو. صبر کے ساتھ اسلام پر جم جاؤ، اپنی تعلیمات پر جم جاؤ، اپنے تشخص پر جم جاؤ، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر جم جاؤ اور نماز کی پابندی کرو. نماز میں اپنے رب کی مدد طلب کرو. دیکھو، قربانیوں سے گھبرانا مت، حالات سے گھبرانا مت. اگر قربانی دینی پڑے دے جاؤ، ہم اس کا بدلہ عطا کریں گے، ہم اس کا اجر عطا کریں گے. لیکن اسلام سے نہ پھرنا. اگر تم اسلام سے پھر گئے تو نہ دین کے رہو گے، نہ دنیا کے رہو گے. فنا فی اللہ کی تہ میں وفا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. گھر گھر سے مسلمان نکلے گا، تم کتنے مسلمان مارو گے. میرے عزیزوں، اپنے دین پر جم جانا یہی حالات کا تقاضا ہے. اپنے رب کی تعلیمات پر جم جانا یہی رمضان کا پیغام ہے. اگر ہم رمضان میں اپنے رب کی تعلیمات پر جم سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی جم سکتے ہیں. اسی کی مشق رمضان ہمیں کرا کے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کا حق ادا کرنے کی اور اس کی تعلیمات پر پورا سال جمنے کی سب سے زیادہ کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.